سورہ جن مکی ہے، صرف 18 آیت اور 2 رکوع ہے، نزول میں 40 ہے، ترتیب میں 72 ہے۔ اللہ کی توحید کا اثبات ہے مسائل جن کے ساتھ، جس طرح انسان مکلف ہے جنات بھی مکلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی، آپ فرمائیے مجھے وحی ہوئی، مجھے اطلاع اللہ نے دی، کس بات کی؟ وہ سن رہے انہ استمع، کہ بے شک سننے لگا قرآن کو، نفر من الجن، کچھ افراد جن کے، فقالوا، بس کہنے لگے، ان سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم سن چکے ہیں قرآن عجیب کتاب۔ سبحان اللہ، جیسے آپ اور ہم حیران ہیں، جنات بھی سن کے حیران رہ گئے، خدایا عجیب کتاب ہے۔ اوہو، ہر مضمون دوسرے سے بلند اور نرالا ہے۔ جنات سن تو سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ استاد گرامی قدر تفسیر اور حدیث کے اپنے وقت کے امام مولانا ادریس صاحب میرٹھی وہ فرماتے تھے کہ پڑھ نہیں سکتے، ہمیشہ جن کے لیے سماعت کا صیغہ آئے گا، قرات اور تلاوت کا کہیں نہیں آیا، اگر آیا ہو تو ہمیں اطلاع دیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس کو آسان کیا آپ کی زبان سے، جو آپ کا جنس ہے ابو جہل و فرعون کے ہوتا وہ پڑھ سکیں گے، لیکن جو جنس نہیں ہے ملائکہ اور جنات وہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ مسئلۃ خلافیۃ بین العلماء، یہی کہتے بس ہم نے سن لیا، ہم سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد اب جبریل بھی نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہو گیا۔ اور ہمارا ایک معصوم بچہ اور بچی بھی آرام سے پڑھ لیتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے حضرت کو اطلاع ملی کہ جنات کے ایک وفد نے قرآن کریم سنا ہے۔ یہدی الی الرشد، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے کامیابی کی، فآمنا به، پس ہم ایمان لائے اس پر، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو، وانہ تعالی جد ربنا، اور بے شک اونچی ہے شان ہمارے رب کی، متحد صاحبتان، یہ دیکھو کہ لفظ تقریر جنات کر رہے ہیں، نہیں بنائی اس نے کسی کو بیوی ولا ولدن اولاد، وانہ کان یقول سفیہنا اللہ شططا، اور بے شک بولتا تھا بے وقوف ہمارا اللہ پر بھی غلط بات۔ بے وقوف سے مراد ابلیس ہے۔ انہوں نے تو مشہور کیا کہ ابلیس بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ قرآن کی کس آیت سے معلوم ہوا ہے؟ وہ آیت پڑھے ذرا، انعام دیتا ہوں میں۔ وہ حدیث نشاندہی کرو جس میں لکھا ہے کہ ابلیس عالم تھا۔ علماء کی بے عزتی کرنے کے لیے افسانے ہیں، جھوٹ ہے۔ یہ روی شیطان ڈیل رہے عالم کو کہنا اور خرم بچیا شیطان تا ہونے کچھ نہ پیدا ہو، وہ خر، وہ اگر عالم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا ہے کہ انا خیر منہ، ایک جاہلانہ جملہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتے کہ میں بشر پیدا کر رہا ہوں، وہ کہتے بشر کو ماننا نہیں۔ شیطان کے عالم ہونے کا یا معلم الملکوت ہونے کا یا طاؤس فی الملائکہ کہلانے کی کوئی وجہ، کوئی روایت صحیح نہیں، کلھا مکذوبات و موضوعات۔ عالم ربانی موحد کی شان نہیں ہے کہ بکواس کریں۔ جن تم سے زیادہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ احمق زمانے کا، وہ بیوقوف، سفی ہونا۔ چودھری شجاعت کے جمالی ذکر کے ہوئے اگر بوتل آپ بیوقوف مولانا رضی سا بولا انہوں میں نہ لے اگر بوتل داؤ ہوئے ماں تداؤ ہے، ماں بیوقوف تداؤ ہے، غلط تداؤ ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور بے شک کہتا تھا ہمارا احمق بیوقوف ابلیس، عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اللہ پر جھوٹی بات، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور وہ جھوٹی بات یہ تھی، اور ہم گمان کرتے تھے أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ نہیں بول سکیں گے انس اور جن اللہ پر جھوٹ۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک تھے کچھ مرد انسانوں کے، يَعُوذُونَ، جو پناہ میں آتے تھے، بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کے رجال کے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، پس بڑھ جاتے وہ اور مستی میں۔
بعض لوگ جن ماما تیرے ماما گان خوف خطر کی وجہ سے جنوں سے ڈرتے ہیں، ان کی پناہ میں آتے ہیں۔ کمزور ایمان والے لوگ کراچی آ جاتے ہیں تو باہر کھڑے رہتے سوراب کوٹ، اے کراچی کے مالک جن، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ میں آنا چاہتا ہوں۔ 2-3 منٹ کھڑے رہتے پھر روانہ ہو جائے۔ انک علیک اللعنۃ الی یوم الدین، شرم نہیں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہونے کے بعد تم اس قدر بے ایمان ہو، تمہیں شرم کرنا چاہیے۔ ہم ایک مالک کے قائل ہیں اور وہ ہے مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء۔ وہ الہ ہے، اور کوئی الہ نہیں مانتے۔ جن اور انس سب اس کے قبضے میں۔ اللہ، یہ جو جنات کی پناہ میں انسان آتے تھے، خود جنات بیان کر رہے ہیں کہ اس سے ہماری مستی بڑھتی تھی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک جن سمجھتے تھے، کما ظننتم، جیسے تم سمجھتے ہو، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ نہیں بھیجے گا اللہ کسی کو نبی بنا کر۔ یہ بھی ان کا خیال تھا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم ٹٹولتے ہیں آسمان، فَوَجَدْنَاهَا، ہم اس کو پاتے ہیں، مُلِئَتْ، بھر گیا، حرساً، پیراداروں سے، شدیداً، سخت قسم کے، وشعبا، اور آگ کے شعلے۔ جنات آپس میں کہہ رہے ہیں اس قرآن کے سننے سے پہلے ہم آسمان کو ڈھونڈتے تھے تو ہر جگہ پیرے کھڑے، سخت قسم کی پولیس، سخت قسم کی فوج ملائک میں سے، اور ہر ایک کے پاس، جیسے ان کے پاس ڈنڈے کلاشن کوف، ان کے پاس آگے شعبہ۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم بیٹھتے تھے آسمان میں، ہماری جگہ بنی تھی سننے کے لیے، پہلے ہماری جگہ تھی، لیکن فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، جو اب سننے کی کوشش کرے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، وہ پائے گا انگارہ تیار، فرشتہ انگارہ لے کے دہ مارتا ہے اسے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم نہیں جانتے، أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، آیا شر کا ارادہ کیا گیا زمین والوں کے لیے، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ارادہ کیا ان کے بارے میں ان کے رب نے بھلے کا، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو رہا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ایسے بھی بیکار، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اب مختلف حالات کے تھے، مختلف حالات تھے ہمارے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم خیال کرتے تھے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ عاجز کر سکیں گے بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور ہم نے جب سنی ہدایت کی کتاب ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو ایمان لائے گا رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس نہیں خوف زدہ ہوگا نقصان سے اور نہ زیادتی سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں ظالم بھی۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، جو اسلام لایا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، ان لوگوں نے سوچ لی ہدایت۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور وہ جو ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، بس وہ دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر یہ لوگ مضبوط رہ لیتے سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم پلا دیتے ان کو پانی بھر بھر کر، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو منہ موڑے اللہ کی یاد سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، چلا دے گا اس کو عذاب چڑھتے میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک اللہ کی مسجدیں ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پکارنا نہیں اللہ کے سوا کوئی اور۔ اللہ کی مسجدیں ہیں، کہیں اور جا کے مانگنے کی حاجت نہیں ہے، درگاہوں کی مذمت ہے۔ مسلمان 5 وقت مسجد میں اس لیے حاضر ہوتا ہے کہ ایک اللہ سے مانگتا پھرے، اور یہ حاضری فرض کے درجے میں ہے۔ مسجد کا مقصد اللہ کا قرب، مسجد کا مقصد اللہ سے مانگنا۔ مسجد میں سجدہ اللہ کا ہوتا ہے، نبی کبھی نہیں ہوتا، اشارہ ہے کہ نبی سے بھی نہیں مانگنا ہے۔ زندہ نبی کبھی سجدہ نہ ہوا، زندے سے بھی نہیں مانگا گیا، مرنے کے بعد بھی سجدہ نہیں ہوا، مرنے کے بعد بھی کسی نبی ولی کو آواز دینا کفر و غلط۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کی مسجدیں ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، نہ پکارو اللہ کے ساتھ کوئی اور۔ جو لوگ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں
اور غیر اللہ کو پکارتے بھی ہے، معلوم ہوا کہ ان کی مسجدوں کی حاضری اللہ نے قبول نہیں کی ہے۔ جیسے مشرکین حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، کعبے کی تعمیر بھی کرتے تھے، لیکن قرآن کہتے ہیں انما المشرکون نجس، پرلے درجے کے پلید لوگ ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور بے شک جب کھڑے ہو جاتے اللہ کے نیک بندے پکار رہے ہو اللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ، کادوا یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ ان پیغمبروں پر لپٹ جائے۔ قل انما ادعو ربی، آپ فرمائیے میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، شریک نہیں ٹھہراؤں گا اس کے ساتھ کسی کو۔ قل انی، آپ فرمائیے میں اختیار نہیں رکھتا تمہیں ضرر پہنچانے کا نہ تکلیف نہ فائدہ پہنچانے کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ فرمائیے مجھے نہیں بچا سکے گا اللہ سے کوئی بھی۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں پاؤں گا اس کے سوا پناہ لینے کی جگہ۔ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر یہ پیغام پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، پس بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک جب یہ دیکھ لیں گے جو ان سے وعدے تھے۔ فَسَيَعْلَمُونَ، پس جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کون کمزور کا مددگار میں، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کم تک تعداد میں۔ دنیا میں یہ مسلمانوں سے کہ تمہاری تعداد بھی کم ہے، استعداد بھی کم ہے، جواب عنقریب پتہ چلے گا۔ قُلْ نَدْرِي قَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، آپ فرمائیے میں نہیں جانتا کیا ہے نزدیک ہے وہ جو تم سے وعدے ہیں، یا کر رہا ہے اس کو میرے رب ذرا دیر سے۔ امدا، عالم الغیب، اللہ غیب دان ہے، اشارہ ہے کوئی نبی ولی غیب نہیں جانتا۔ عالم الغیب، میرا رب ہی غیب دان ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اطلاع نہیں دیتا غیب کی کسی کو، الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو چنتا ہے پیغمبروں میں سے۔ جملہ استثناء منقطع ہے، اصل استثناء میں انقطاع ہے، تو جب استثناء منقطع ہوگا تو جملہ تامہ آگے بنے گا۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ، پس بے شک چلتے ہیں اس پیغمبر کے آگے آگے، ومن خلفہ، پیچھے پیچھے، رصدا، خدا کے پیرادار فرشتے۔ یعنی پیغمبر کو جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ اللہ وحی کے ذریعے بتاتے، غیب نہیں جانتے۔ اس لیے جو خدا کا علم نبی کو پہنچے وہ نبوت اور وحی کہلاتا ہے، وہ غیب کہلاتا ہی نہیں۔ تفصیل محقق الاسر کی کتاب ازالت الریب میں ہے، میں بھی اپنی جگہ کوشش کر چکا ہوں۔ لیعلم، تاکہ پتہ چلے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ پیغمبروں نے پہنچا دیے پیغامات رب کے، واحاط بما لدیہم، اللہ گھیر چکے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے، واحصا کل شیء عددا، گن لی ہر چیز گن گن کر،